یہ ایسے ایکٹرز کو لے لیں بھائی, وہ سفارشی والے ایکٹرز کو چھوڑ کے اتنے اچھے اچھے ایکٹرز جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پلیز رولز دیں, ان کو کام دیں تاکہ کہانی دیکھنے والوں کو مزہ آئے. السلام علیکم جی, ہمیشہ کی طرح ماو شجاع آپ کے ساتھ میرے یوٹیوب چینل کے اوپر. تو جن لوگوں نے سبسکرائب کیا ان کا بہت بہت شکریہ. میں جانتی ہوں کہ میں بہت زیادہ فریکوینٹلی ویڈیوز نہیں بناتی, لیکن بات کم اور اچھی ہونی چاہیے, بار بار ہونے سے بہتر ہے. سو جنہوں نے سبسکرائب کیا ان کا بہت بہت شکریہ. جنہوں نے نہیں کیا آپ لوگ کیوں نہیں سبسکرائب کر لیں, مطلب کیا پریشانی آپ کو ہیں؟ سبسکرائب کریں. پاکستانی ڈراموں کے اوپر اور بھی کبھی کبھی اور چیزوں کے اوپر بھی بات ہوتی ہے, لیکن زیادہ تر پاکستانی کانٹینٹ اور نیٹ فلکس کی سیریز اور ٹیلی ویژن اور ڈراماز اور موویز کے اوپر بات ہوتی ہے. سو لیٹس اسٹارٹ ٹوڈیز ریویو کہ آج ہم کس چیز کے اوپر بات کریں. اور اس سے پہلے کہ آپ آگے بڑھیں, سبسکرائب ضرور کریں. اچھا جی, تو پاکستانی ڈراموں کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ چھوٹے چھوٹی مومنٹس کو بہت اچھے سے ایکسپلور کیا جاتا ہے اور ان کی تہ میں جا کے, ان کی گہرائیوں میں جا کے ان کو انڈرسٹینڈ کیا جاتا ہے اور ان کو ایکسپریس کیا جاتا ہے. سو اس دفعہ ایک ایسے ڈرامے کے اوپر بات ہو رہی ہے جو اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. ڈرامے کا نام ہے یوں ہی, اسٹارنگ مایا علی اینڈ بلال اشرف, ریٹن بائی ثروت نذیر اینڈ ڈائریکٹڈ بائی احتشام الدین. اس ڈرامے کی خاصیت یہی ہے کہ زندگی کے جو کچھ چھوٹے چھوٹے پیچیدہ لمحات بھی ہوتے ہیں, لیکن ان لمحات کے اندر اپنی ایک یونیورس ہوتی ہے. اس کہانی کو بڑی خوبصورتی سے ایکسپلور کیا ہے ثروت نذیر نے اور احتشام الدین نے. ساتھ ہی ساتھ جو کاسٹ ہے وہ بڑی زبردست ہے, اور اسی میں یہ ساری بیوٹی ہے کہ جیسے کے ڈراماز کے اوپر میں بہت کمپیریزن کرتی ہوں پاکستانی ڈراماز کا, تو کے ڈراماز کی اپنی مقبولیت کی وجہ یہی ہے کہ زندگی کے چھوٹے سویٹ, سم ٹائمز کمپلیکیٹڈ, سم ٹائمز انٹیلیجنٹ, سم ٹائمز ناٹ سو انٹیلیجنٹ مومنٹس کو بھی بڑے پیار سے, بڑی خوبصورتی سے اس کی نزاکت کو سمجھا جاتا ہے. تو پاکستانی ڈرامے جو ہیں کیونکہ وہ تھیٹر سے ایوالو ہو کے ٹیلی ویژن اسکرین پہ آئے ہیں, تو ظاہر ہے وہاں ایک نیچرل سی بات ہے, ایک نیچرل سا فینومینا ہے جو یہ کرتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے مومنٹس کو زیادہ بڑے طریقے سے ایکسپلور کیا جاتا ہے. اور یوں ہی میں ایک چھوٹی سی کہانی ہے, بہت بڑی کہانی نہیں ہے, ایون دو کچھ مومنٹس اور کچھ ایموشنز بہت بڑے ہیں, لیکن کہانی بہت سمپل سی ہے, بہت چھوٹی سی ہے. اور فائنلی اب یہ کہانی جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے. اٹ از ون آف مائی فیوریٹ پاکستانی ڈراماز آن ایئر رائٹ ناؤ. تھوڑا ٹائم لگا ہے انہوں نے کہانی کو اپنے اختتام پہ پہنچانے کے لیے, تقریباً 33 ایپیسوڈس پہ اس کو اینڈ کیا ہے. میری ریکمنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ جب اچھا ڈرامہ چل رہا ہوتا ہے تو بجائے اس کو کھینچ تان کے چوئنگم کی طرح لمبا کرنے سے بہتر ہے کہ اس کو صحیح وقت پہ ختم کر دیا جائے. تو یوں ہی میں کوئی بھی ایسا فالس نوٹ نہیں تھا, پورا ڈرامہ بہت اچھا چلا. 33 ویکس از اے لانگ ٹائم ٹو اسٹے ود اے ڈرامہ, لیکن مجھے اور اچھا لگتا اگر یہ 4-5 ایپیسوڈ پہلے ختم ہو جاتا, تب بہت اچھا رہتا. لیکن پھر بھی یہ ایک بہت سمجھ لیں گے 2% یا 5% میں اس کو اس چیز کے شاید مارکس نہ دوں, لیکن باقی اوور آل دا ڈرامہ از ایبسلیوٹلی اسٹننگ. بہت خوبصورت کام ہے سب کا, مایا علی کا, بلال اشرف کا, طاہرہ امام ہیں اس میں, تزین حسین ہے جنہوں نے بڑے عرصے بعد ہم ان کو اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں. اور تزین حسین کا کیریکٹر اس لیے بھی بات کرنے کے لائق ہے کیونکہ اس طرح کی جو کہانی ہے, جو اس طرح کی کہانی کا پروگریشن ہوتا ہے وہ ہم نہیں دیکھتے اسکرینز کے اوپر. تو کوڈوز ٹو ثروت نذیر, رائٹ آف فار اٹ, کہ اس سے پہلے بھی انہوں نے ایک ڈرامہ لکھا تھا دوبارہ, جس میں بھی اس طرح کا ایک ٹاپک تھا کہ ایک خواتین جو کہ ایک ایج ہوتی ہے جس میں بھائی ہر وقت 16 سال کی لڑکیوں کی زندگی میں تو رومانس نہیں ہوتا نا, بندہ مر تو نہیں جاتا 20 سال کے بعد, تو شادی کے بعد کا ایک رومانس ہوتا ہے. شادی ٹوٹ جانے کے بعد کی کچھ زندگی کی خواہشات ہوتی ہیں, انسان ہسبینڈس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, ڈیورسز ہو جاتی ہیں, تو ان فیملیز اور ان فیملیز میں جس میں اس طرح کی خواتین ہوتی ہیں وہاں کیا ڈائنامکس ہوتی ہیں, تو یہ ایکسپلور کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کوئی پہلی دفعہ ہوا ہے زندگی میں پاکستانی ڈراموں کے اوپر, پہلے بھی دکھا چکے ہیں, لیکن اتنے اچھے طریقے سے ایک پراپر سائڈ ٹریک چلا کے اس کو چلانا, اس کو آگے دکھانا. دوبارہ میں ثروت نذیر نے یہ کام کیا تھا, لیکن یوں ہی میں جب انہوں نے اس چیز کو ایکسپلور کیا تو بڑا اچھا لگا, بہت ڈگنیٹی کے ساتھ, ایک نوانس کے ساتھ. اور ایک اور بہت جو چیز شروع سے لے کے آخر تک ایکسپلور ہو رہی ہے وہ ایسٹ ورسز ویسٹ کی جو ایک ڈائیکاٹمی ہے, اور جیسے جیسے گلوبلائزیشن بڑھ رہی ہے دنیا بھر میں, ہم سب اکٹھے ہو گئے ہیں, ایک دنیا ایک گلوبل ولیج بنتی چلی گئی ہے, تو بہت سارے کلچرل امیلگمیشنز ہو رہی ہیں, بہت ساری ثقافتی جو طریقے ہیں جو کہ ہمارے معاشرے میں نہیں ہوتے لیکن ظاہر ہے مغربی معاشرے میں ہوتے ہیں, تو وہاں پہ بہت سارے کلیشز آ جاتے ہیں. ہماری بہت ساری بچیاں وہاں پڑھنے جاتی ہیں, وہاں رہتی ہیں, وہاں کے بہت سارے لوگ یہاں آتے ہیں, شادیاں کرتے ہیں. تو یہ ساری جو چیزیں اس میں اس طرح کے سوالات جو ہیں وہ بڑے انٹرسٹنگ ہیں, اور یوں ہی نے ان کو بہت اچھے سے ایکسپلور کیا ہے. مسلمانوں کے بارے میں, ریلیجس
گروپس کے بارے میں یا پاکستانیوں کے بارے میں کچھ نگیٹو کونوٹیشنز جو ہیں جو جڑی ہوئی ہیں حملوں کے ساتھ، تو وہ بہت اچھے سے ایکسپلور کیا ہے ثروت نذیر نے، احتشام الدین نے. ونڈرفل کاسٹ، بہت کمال کا کام کیا ہے سب لوگوں نے. منظور قریشی صاحب ہیں، لیجنڈ ہیں وہ، اور بہروز سبزواری صاحب لیجنڈ ہیں. تو یہ سارے جب اتنے اچھے اداکار اور اتنی اچھی فریمنگ اور سینسٹیوٹی کے ساتھ، پیارے سے OST کے ساتھ جب ایک ڈرامہ بنتا ہے تو بڑا مزہ آتا ہے دیکھنے میں، اور پھر سفر کٹ ہی جاتا ہے. روٹنگ فار کم اینڈ ڈیوڈ، جب تک شاید آپ یہ ویڈیو دیکھیں تب تک تو شاید آخری ایپیسوڈ آ چکی ہوگی، لیکن اگر اس سے پہلے ہماری یہ گپ شپ ہو رہی ہے تو روٹنگ فار بوتھ آف دم، انشاءاللہ ہیپی اینڈنگ ہوگی. بٹ دونوں کا کمال کا کام ہے، بہت اچھے ایکٹرز ہیں بلال اور مایا. آگے بھی ہم ان کو جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو میں دیکھیں گے، اکٹھے تو نہیں لیکن ہاں ایک پروجیکٹ میں. لیکن بلال اشرف جو ہیں وہ ایک بڑے کمال کے اداکار ہیں، بہت اچھی پریزنس ہے ان کی. مایا نے بھی بہت اچھا کام کیا ہے. ایموشنالٹی مایا کی ٹاپ کلاس ہے، وہ اس کو آپ اس میں ان کو بیٹ نہیں کر سکتے. تو وہ جس طریقے سے ڈفرینٹ مومنٹس کو سمجھتی ہیں، اور ہیومن نیچر کا سمجھنا جو ہے ایک ایکٹر کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، تو مجھے لگتا ہے مایا اس طرح کے ایموشنالٹیز کو بہت اچھا پک اپ کرتی ہیں. سو یہ ہے فی الحال ہمارا یوں ہی کا ریویو. آپ بتائیے گا آپ کو یہ ڈرامہ کیسا لگ رہا ہے، پسند آ رہا ہے، نہیں پسند آ رہا ہے، کیوں نہیں پسند آ رہا ہے، کیا وجہ ہے تو بتائیے گا مجھے کامنٹس میں. ایک اور بہت اچھا اور انڈر ریٹڈ ڈرامہ جس کے اوپر میں بات کرنا چاہتی ہوں وہ ہے جنت سے آگے. جنت سے آگے از ریٹن بائی عمیرہ احمد اینڈ اٹ از ڈائریکٹڈ بائی حسیب حسن. حسیب حسن جو ہے انہوں نے جب ٹیزرز ہمیں دکھائے تو میں پہلے بھی اس کے اوپر بات کر چکی ہوں کہ لگ رہا تھا کہ یار پتہ نہیں کیا ہوگا اس کے اندر، لیکن اب جب ہم نے ڈرامہ فائنلی دیکھا ہے اور کافی ساری ایپیسوڈز کی ہو گئی ہیں، 12 13 15 14 ایسے ہی کچھ ایپیسوڈز کی ہو گئی ہیں. سو آئی گیس we're ہاف وے تھرو دا شو. تو بہت ہی الگ کہانی ہے، اور عمیرہ احمد کا ایک سگنیچر سٹائل ہے جس میں وہ ہیومن نیچر کے وہ ایلیمنٹس کو سامنے لے کر آتی ہیں جو کہ اتنے کمفرٹیبل نہیں ہوتے دیکھنے کے لیے، لیکن پھر بھی وہ ایک بڑے مزے سے، میں کہتی ہوں ایک سلائٹ آف ہینڈ ہوتا ہے ان کا، کہ جس میں آپ کو لگ نہیں رہا ہوتا کہ یہ اچھی بلی پیاری سی لڑکی اور شریف سی چھوٹے سے ایک اس کے زندگی ہے، وہ وہاں سے کتنی کو سپر ولن نکلے گی اندر سے. تو یہ بڑی مزیدار چیز ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو کیریکٹر سے ایک سارٹ آف ریلیٹیبلٹی بھی ہو جاتی ہے، ناٹ ریلیٹیوٹی، یہ تو کچھ اور ہی کہیں اور چلی جائے گی بات، بٹ ایک ریلیٹیبلٹی بھی ہو جاتی ہے کیریکٹر سے، کہ آپ کو سمجھ آ رہا ہوتا ہے کہ ہاں یار میرے گھر میں بھی ایسا ہوتا ہے، میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میرے پاس اچھی چیزیں ہوں یہ وہ. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جب وہ کچھ ایسی حرکت کرتا ہے تو یو لائک ہاں یہ میں نہیں کرتی یا یہ میں نہیں کرتا. تبسم which is played beautifully and done wonderfully by رمشا خان، ایک ایسا کردار ہے جو کہ دیکھنے میں جس کو بڑا مزہ آتا ہے، بڑا انٹریگنگ واچ ہے. وہ اس لیے کیونکہ ایک ایسی لڑکی ہے جو ایک مارننگ شو، ایک TV شو والی خاتون سے which is played by کبرا خان، جنت علی خان وہ جو کیریکٹر ہے وہ پلے کر رہی ہیں. تو ان کے وہ مارننگ شو سے obsessed ہیں، اور وہ ان کے گھر سمہاؤ جا کے کام کرنا شروع کر دیتی ہیں، اور جب وہ کام کرتی ہیں تو وہ پیٹی تھیوری شروع کر دیتی ہیں ان کے گھر میں. کھانا چک لیا، کپڑے اٹھا لیے، پیسے میں ہیر پھیر کر لی تھوڑی سی، اپنی چیزیں لے لیں اس کے اندر سے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اگلے کو یہ امپریشن بھی دیا کہ میں بہت نیک اور میں ایک بہت ہی ایماندار انسان ہوں. تو یہ جو ایک کردار ہے نا، یہ بڑا مزے کا کردار ہے. یہ کہاں تک پہنچے گا، عمیرہ اس کو کہاں تک لے کر جائیں گی. جنت علی خان اس کو کہتی ہیں تبسم کو کہ مجھے تم میں اپنا آپ دکھتا ہے. آئی تھنک دیٹ از اے پلیس جہاں سے کہانی آگے کو جائے گی، کہ جنت علی خان نے بھی بہت ساری کہتے ہیں نا کہ بہت ساری لاشوں کے اوپر سے گزر کے آپ کو کہیں اوپر پہنچنا پڑتا ہے، اینڈ اٹس ویری لونلی ایٹ دا ٹاپ. سو تبسم کی بھی جرنی کچھ ایسی ہی دکھ رہی ہے کہ وہ بہت ساری چیزوں کو سیکریفائس کیا، قتل کرتے ہوئے وہ آگے نکل جائیں گی. اس میں ان کا اور فاروق کا رشتہ ہے وچ از پلیڈ اگین ویری بیوٹیفلی بائی طلحہ چہور. بہت زیادہ رینج نہیں ہے اس کیریکٹر میں، لیکن جتنی رینج ہے طلحہ نے اس کو فلی ایکسپلوئٹ کر لیا ہے. تو وہ اس رشتے کو قربان کرتے ہوئے، پھر اپنے فیملی کو ڈسیو کرتے ہوئے، جس بندی نے اس پہ اتنا احسان کیا ہے جنت علی خان نے، اس کو ڈسیو کرتے ہوئے وہ بہت آگے نکل جائیں گی. آن دا فلپ سائڈ جنت علی خان نے بھی بہت ساری چیزوں کو کمپرومائز کیا، اپنی بچوں کے ساتھ اپنی ریلیشن شپ کو، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اپنی ریلیشن شپ کو، اور بھی بہت ساری چیزوں کو انہوں نے سارٹ آف ایک مورالٹی کو کمپلیٹلی فورسیک کر کے آلموسٹ انہوں نے ایک مقام حاصل کیا ہے. تو سوال یہ ہے کہ کیا مقام بغیر مورالٹی کو فورسیک کر کے حاصل کیا جا سکتا ہے، اور کیا یہ ورتھ اٹ ہے، اور اگر کیا جا سکتا ہے تو کیا واقعی یہ لوگوں کو کرنا چاہیے، اور ٹرولی کیا میٹر کرتا ہے. یہ تو ہمارے ڈراموں میں اکثر ہی ایک کویشچن ہوتا ہے. تو عمیرہ احمد نے اس چیز کو بہت پیار سے اور بہت اچھے سے اور بہت ہی انٹیلیجنٹلی اس کو ایکسپلور کیا ہے. تمام لوگوں کا کمال کا کام ہے. گوہر رشید کا کیریکٹر بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے، ایک ایسا مرد جو کہ بیوی کو ایکسپلائٹ بھی کر رہا ہے
اور بیوی سے نفرت بھی کرتا ہے. پھر ایٹ دا سیم ٹائم اس کی ایک یہ نہیں ہے کہ وہ آپ اس کو ایک آؤٹ اینڈ آؤٹ ولن سمجھیں. ہیومن نیچر کے اندر ایک جو ولن ہی ہوتی ہے نا, وہ عمیرہ احمد بڑا کمال کا لکھتی ہیں, اور تمام ایکٹرز نے اس کو کمال طریقے سے ایکسپلور کیا. سو پراپس ٹو دا ہول کاسٹ اینڈ کرو. بڑا اچھا ڈرامہ ہے, انٹیلیجنٹ ڈرامہ ہے. اور مجھے یہی ہوتا ہے کہ جو ہمارے انٹیلیجنٹ ڈرامے ہوتے ہیں ان کو وہ ہائپ کیوں نہیں ملتی, کیونکہ شاید وہ تھوڑے زیادہ انٹیلیجنٹ ہو جاتے ہیں, تھوڑا ڈمب ہونا پڑتا ہے چیزوں کو ٹو بی ریئلی پاپولر. بٹ آئی تھنک دس از اے ڈرامہ دیٹ ڈیزروز اے لاٹ آف kudos and a lot of appreciation. Speaking of dramas that deserve appreciation, let's talk about کابلی پلاؤ. کابلی پلاؤ ایک ایسا ڈرامہ ہے جو کہ کنسسٹنٹلی بہت اچھا چلتا آ رہا ہے. گرین ٹیلی ویژن کی طرف سے ہے یہ ڈرامہ, اور کابلی پلاؤ کی سب سے اچھی بات یہی ہے کہ زندگی کے وہ ان لائکلی سینیریوز یا پھر ایسے سینیریوز جس کے اوپر آپ کہیں کہ ہاں یار یہ کہاں ہوتا ہے, یہ میں نے کہانی کہیں سنی تھی, لیکن وہ کہانی جب when it comes to life and when you see that story being told in such a nuanced, beautiful, humane, sensitive and kind way, آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ہاں یار اچھی کہانی سنانے کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اچھے طریقے سے سنائی جائے. تو کہانیاں تو دنیا میں بنتی رہتی ہیں. اگر میں آپ کو ایک کہانی سے ویسے ہی سنا دوں کہ ہاں ایک بوڑھا آدمی ہوتا ہے, اس کی کم عمر لڑکی سے شادی ہو جاتی ہے, and you'll be like yeah whatever, I mean I don't whatever. But then if I tell you that there is a story where this person has actually rescued this girl and اس کی میں پرسنالٹی کے بارے میں آپ کو بتاؤں, بہت اچھے سے بتاؤں اس کے بارے میں, اور پھر میں اس بچی کے بارے میں آپ کو بہت اچھے سے بتاؤں, تو پھر آپ کو لگے گا کہ ہاں یار یہ کہانی کچھ ایسی ہے جس میں مزہ آ رہا ہے. سو اٹ ریئلی ڈیپینڈز آن ہاؤ یو ٹیل دا اسٹوری, ہاؤ یو سیل دا اسٹوری. اینڈ کاشف نثار اینڈ ظفر معراج نے اس کو بہت اچھے سے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. اس میں بغیر ایکٹرس کو کریڈٹ دیے بالکل فیئر نہیں ہوگا, کیونکہ کوئی بھی لیسر ایکٹرز یا کوئی بھی ایکٹرز جو انہوں نے اس اسائنمنٹ کو سمجھا نہ ہوتا وہ شاید اس کو بالکل ہی اس کو کافی کچرا بنا سکتے تھے. سو احتشام الدین, واٹ اے گریٹ چوائس ان چوزنگ دس کیریکٹر, بیکاز ایسا بندہ ایکٹر ہونا چاہیے تھا جو کہ آپ کو اس تمام اپس اینڈ ڈاؤنس کو بھی گریسفلی انڈرسٹینڈ کر سکے. سبینہ فاروق who I've always thought was amazing in all the dramas that she did, so وہ باربینا کا رول پلے کر رہی ہیں. تو یہ تو آپ کو پتا ہوگا ہی کہ کابلی پلاؤ کا ایک پریمس کیا ہے. اب بات کر لیتے ہیں کہ اس وقت کابلی پلاؤ کس جگہ موجود ہے اور آگے کہاں جا سکتا ہے, اور اس وقت اس کی ابھی تک کے امپریشنز ہمارے کیا ہیں. حاجی مشتاق جو ہیں وہ باربینا کے ساتھ ایک الگ شہر میں رہ رہے ہیں, اور الگ شہر میں رہنے کے باوجود بھی their lives are not free of all the tensions. مطلب ہر جگہ سے بیچارے کو چیلنجز فیس کرنے پڑ رہے ہیں, جس کی وجہ سے باربینا ان سے obviously اتنا پیار کرتی ہیں کیونکہ وہ ہر جگہ ان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. لیکن آگے جا کے ایسا کچھ ہونے والا ہے جہاں پہ باربینا کی محبت اور حاجی مشتاق کی بھی سنسیریٹی کو ایک چیلنج فیس کرنا پڑے گا, اور جو ان دونوں کے بیچ میں ڈفرینسز ہیں وہی ایک ان کے لیے پرابلم بن جائیں گے. ابھی تک ان کے لیے پرابلم نہیں تھے, ابھی دنیا کے لیے پرابلم تھے. لیکن جب دنیا آپ الگ تو نہیں رہتے نا, کسی الگ سیارے پہ تو ہم نہیں رہ رہے ہوتے, ہمیں اسی معاشرے میں انہی لوگوں کے بیچ کے تھاٹس اور ان کے ٹیبوز اور ان کی جو ہمارے اسٹگماز ہیں ہماری سوسائٹی میں, انہی کے بیچ میں رہنا پڑتا ہے. سو دیٹ از سم تھنگ دیٹ ول بی ایکسپلورڈ سون. ابھی تک میں نے وہ ایپیسوڈ نہیں دیکھی ہے, آئی تھنک آج یا کل میں وہ آنے والی ہے. لیکن کابلی پلاؤ کی اگین اسٹوری ٹیلنگ اتنی میگنیفیسنٹ ہے کہ آپ ہر چیز میں انویسٹڈ ہیں. کافی ساری ایپیسوڈز کی ہو گئی ہیں, آگے جا کے بھی آئی ڈونٹ تھنک دے ول اسٹریچ اٹ فار ٹو لانگ, کیونکہ یہ اچھی بات ہے گرین کی بھی کہ وہ ایک صحیح وقت پہ صحیح جگہ پہ ختم کر دیتے ہیں ڈرامہ. تو آئی تھنک آگے جا کے بھی ہمیں مزہ آنے والا ہے جو بھی کچھ بھی ریمیننگ اسٹوری ہے. ایک اور بہت انٹرسٹنگ ایلیمنٹ جو ایکسپلور کیا ہے ریسنٹلی وہ یہ دیکھا ہے ہم نے کہ کیسے سوشل میڈیا کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں کچھ لوگ. کابلی پلاؤ کے اندر یہ ایک بہت اچھا ایلیمنٹ دکھایا ہے انہوں نے. ہر چھوٹے چھوٹے جو زندگی کے کچھ کراس سیکشنز ہیں اس میں سے کچھ انہوں نے پرابلمٹک بیہیویئرز انہوں نے چوز کیے ہیں. فار ایگزامپل ایک یہ سوشل میڈیا کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے یا اس کا غلط استعمال, کنسنٹ نہ لینا کسی کی کہانی کو سنانے سے پہلے. یہ ہمارے یہاں کوئی بھی کرتا ہے, چلتے پھرتے ہم کسی کی ویڈیو بنا لیتے ہیں, اس کے بعد ہم اپنے سوشل میڈیا پہ ڈال کے اس سے کلکس بٹورتے ہیں. یہ نہیں سوچتے کہ اس کی فیملی کو یا اس بندے کو جس کی کہانی ہم یہ اس طرح بغیر اس کی اجازت کے سنا رہے ہیں, یہ کتنا بڑا جرم ہم کر رہے ہیں اور اس کی زندگی میں ہم کتنا بڑا بھونچال لا سکتے ہیں. دوسری طرف ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز جو چل رہی ہے وہ غفار کا کردار ہے, which is played again brilliantly and wonderfully by ثاقب سمیر اور رائمہ خان, again a very talented actress. اور یہ ایسے ایکٹرس کو لے لیں بھائی, وہ سفارشی والے ایکٹرس کو چھوڑ کے اتنے اچھے ایکٹرس جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پلیز رولز دیں, ان کو کام دیں تاکہ کہانی دیکھنے والوں کو مزہ آئے. تو رائمہ خان اور ثاقب سمیر کی جو ایک ریلیشن شپ دکھائی ہے, فراٹ ریلیشن شپ جو ہے غفار
اور چھموں کی. وہ فراڈ کہنا تو اس کو میرے خیال سے بیکار ہی ہے. ایک ڈومیسٹک ابیوز والی ریلیشن شپ ہے, وہ اس کے اوپر تیل چھڑک کے اس کو مارنا چاہتا ہے, اس کو دوسری شادی کرنا چاہتا ہے کیونکہ اس عورت سے اس کے بچے نہیں ہو رہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو آئی لو دا فیکٹ دیٹ ایسا مرد ہے ہمارے معاشرے میں, اور جس کو دکھایا جا رہا ہے یہاں پہ, اور بڑے بے باکی سے دکھایا جا رہا ہے کہ ہاں بھائی دیکھ لو یہ ہوتا ہے. اور ایسا نہیں ہے, اگین لائک آئی سیڈ کہ ایسی کہانی دکھی نہیں ہے پہلے, جی بالکل دکھتی ہے اور ایسی کہانیاں ہیں بھی. تو ایسا نہیں ہے کہ میں کہہ رہی ہوں کہ یار پہلی دفعہ میں نے ایسا کردار دیکھا ٹیلی ویژن پہ, نہیں ایسی بات نہیں ہے. لیکن اگین لائک آئی سیڈ, the way that it's treated in this show is really important because اس کی اپیزمنٹ ہے اس کا ریئل کویسچن اس کردار کا, کہ کیسے اس کردار کو بار بار خاندان والے, لڑکی, ہمیشہ ہر انسان کوئی نہ کوئی اپیز کر رہا ہوتا ہے. تو کہتے یہی ہیں کہ جو ابیوزر ہوتا ہے یا جو اس طرح کا بندہ ہوتا ہے اس کو کبھی بھی اس کو انگیج نہیں کرنا چاہیے اس چیز کے اندر, کیونکہ یہی اس کا اصل پاور ہوتا ہے کہ جب اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کو سم ہاؤ وہ لوگوں کو بلیک میل کر کے, تھریٹن کر کے, مینیپولیٹ کر کے, ان کو گیس لائٹ کر کے وہ سم ہاؤ اپنی چیز لے لے گا. تو وہ اس طرح کی چیزیں بہت, اس سے اگر آپ اس کے ڈائلاگز میں نوٹ کریں, بیوٹیفلی ریٹن بائی ظفر معراج کے, دیکھ میں سب تیرے لیے تو کر رہا ہوں, یہ تو سب مطلب تیرے لیے ہے. تو وہ آپ دیکھیں کہ وہ کیسے اس کو مینیپولیٹ کرتا ہے, وہ کیسے اس کو پاگل بناتا ہے اس بیچاری لڑکی کو. اب بہت سارے لوگوں نے یہ کامنٹس میں نے کہیں پڑھا تھا اور لوگ کہہ بھی رہے تھے کہ یار یہ لڑکی کیوں ہے اس کے ساتھ. یہ بھی ایک سائیکولوجیکل پرابلم ہے. بہت سارے لوگوں کی ایک پرسنالٹی ہوتی ہے, اس کو کہتے ہیں ڈیپینڈنٹ پرسنالٹی ڈس آرڈر. وہ اگلے پہ بری طرح ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں اور وہ اس سے بیونڈ ان کو کوئی دنیا نہیں دکھتی. بڑا مشکل ہوتا ہے ان کو اس طرح کی ریلیشن شپ سے باہر نکالنا, اور اگر وہ اس سے باہر نکلتے ہیں تو وہ کسی اور پہ جا کے ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں, وہ ہارڈلی کبھی انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. تو ڈپینڈنٹ پرسنالٹی ڈس آرڈر والے جو لوگ خواتین ہوتی ہیں اسپیشلی, ان کے لیے اس طرح کی ٹاکسک ریلیشن شپس میں پھنس جانا بڑا آسان ہوتا ہے, اور اس میں سے ان کو نکلنا ایک بہت ہی بڑا کام ہوتا ہے. سو آئی تھنک ٹورڈز دی اینڈ ہم یہ دیکھیں گے کہ شاید وہ لڑکی کس طرح اس ڈیسیجن پہ پہنچے گی یا کوئی خدا نخواستہ بڑا نقصان اٹھائے گی. تو اٹ ول بی انٹرسٹنگ ٹو واچ, بٹ ونس اگین بریلینٹلی ریٹن بائی ظفر معراج, ونڈرفلی ایکسیکیوٹیڈ بائی کاشف نثار, اینڈ پراپس ٹو آل دی ایکٹرز ان دا کاسٹ اینڈ دا کرو. اب جس ڈرامے کے اوپر میں بات کر رہی ہوں اس کا نام ہے جھوک سرکار, اسٹارنگ فرحان سعید, آصف رضا میر, ہبہ بخاری, عثمان جاوید, اینڈ بہت ہی زبردست قسم کی کاسٹ ہے. ویسے بھی ہاشم ندیم نے اس کو لکھا ہے, سیفی حسن نے اس کو ڈائریکٹ کیا ہے. سو again the power of Jhok Sarkar is in the writing and in the direction, obviously the scale of it, or again like I keep saying کہ you cannot miss this drama because اگر آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ فیوڈلزم کیسے پاکستان میں ابھی بھی موجود ہے, کیسے بھی پنپ رہا ہے, کس طرح اس کو بیکنگ حاصل ہوتی ہے پولیٹیشینز سے, اور بھی آپ کو لا انفورسمنٹ سے بھی آپ کو ایک بیکنگ ملی ہوئی ہوتی ہے, آپ سمہاؤ ان کو بھی مینیپولیٹ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ بس ایسا ہی اپنی انہوں نے منی اسٹیٹس ود ان دا اسٹیٹس بنائی ہوئی ہیں. دے ہیو اے ہول نیٹ ورک آف پاورفل پیپل پروٹیکٹنگ دم. اینڈ جھوک سرکار کے اندر یہ سارے جو نیٹ ورکس ہیں اور یہ سارے جو طریقے ہیں جس سے وہ اپنا فیفڈم جو ہے وہ پروٹیکٹ کرتے ہیں, وہ ایکسپلور کیے ہوئے ہیں. اگین اے ایس پی ارسلان کیا ہیرو ہیں بھائی, کمال کے ہیرو ہیں. فرحان سعید کو بس اللہ تعالیٰ زندگی دے, اور اے ایس پی ارسلان جیسے لوگ ہمارے آس پاس گھومتے رہیں تو زندگی بڑی اچھی ہو سکتی ہے. لیکن ہاں ظاہر ہے ایسے ہی لوگوں کی قلت ہے پاکستان میں, جس کی وجہ سے ہم ترقی نہیں کر پا رہے. ان کی جو یہ جرنی ہے اس میں وہ کیا ان کو ڈیفیکلٹیز فیس ہوتی ہیں, بڑی ریئل ڈیفیکلٹیز ہیں. یہ نہیں ہے کہ انہوں نے یوں کیا جیسے ہم دکھاتے ہیں فلموں میں, یہ ہیرو نے ایسے کر دیا, یوں 2 مکے مارے ہر چیز ٹھیک ہو گئی. ہاؤ ہی نیویگیٹس تھرو دا ہول ایشو, آل دی ایشوز, ایک نہیں کوئی ہزاروں ایشوز ہیں جن سے وہ تمام طریقے سے نیویگیٹ کر کے, ہاں کچھ چیزیں واقعی آئیڈیلسٹک ہیں, نہیں ہوتا ایسے, لیکن پھر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بندے کی ریزیلینس ہے. اور یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر واقعی بندہ ایماندار ہو اور چاہے تو اس کے ساتھ لوگ مل سکتے ہیں, لوگ اس کو ہیلپ کر سکتے ہیں. ول کی کمی ہوتی ہے, یہ بات بھی ایک فیکٹ ہے. سو جھوک سرکار کے اندر کیسے وہ اپنے گیون ریسورسز میں وہ کیا کر سکتا ہے, کہاں آگے بڑھتا ہے. اس کے علاوہ محلاتی سازشیں جو ہو رہی ہیں پیرل کے حویلی میں, وہ بھی ایک ساتھ پلاٹ چلتا رہا ہے. اٹس کوائٹ انٹریگنگ, گریٹ ایکٹنگ ڈن بائی ایوری ون. اور جو مزیدار چیز ہے وہ عثمان جاوید جو ہیں, جو ولن کا رول پلے کر رہے ہیں, ایک بہت ہی خطرناک اور ہاربل قسم کا ولن ہے وہ. اور یہ بات میں بار بار کہتی ہوں کہ آپ کا ولن جتنا اسٹرانگ ہوگا, آپ کو ہیرو کے لیے آپ کو دل چاہے گا کہ آپ روٹ کریں. تو ہیرو اور ولن جو ہیں دونوں جو ہیں وہ پائے پہ چل رہے ہیں اس وقت, ایک دوسرے کے ساتھ ٹکر پہ ہیں. تو آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اگین ون آف دا بیسٹ بیٹر شوز, ون آف دا بیسٹ شوز
of the season so far. एक और ड्रामा जो मेरा बड़ा फेवरेट है वो आजकल चल रहा है फेरी टेल सीजन 2. सहर खान और हमजा सुहेल इसमें स्टार कर रहे हैं. सलीम शेख साहब भी हैं. सलीम शेख जो है पाशा साहब का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं जो कि उम्मीद के वालिद प्ले कर रहे हैं. और बड़ा ही मुझे पसंद है ये कैरेक्टर इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि ये एक ऐसा बाप है जो हम सबके जो मिडिल क्लास बेचारे स्ट्रगलिंग फादर्स होते हैं वो ऐसा ही होते हैं जिनको पैसों की भी परेशानियाँ होती हैं और फिर उनको मोहब्बत भी होती है अपनी बेटी से, लेकिन ज़ाहिर है वो हर चीज़ तो नहीं कर सकते ना लाइफ में, लेकिन फिर उनको डिसिप्लिन भी करना होता है, उनको समझाना भी होता है, बताना भी. तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं पाशा साहब की बड़ी क्यूट हैं, बड़ी मज़ेदार हैं. सो आई एम अ बिग फैन ऑफ दिस शो. आई थिंक दैट इट्स सच अ लवली शो. और वो बच्चों वाले एक जो कैटेगरी के लिए उन्होंने ये बनाया हुआ है ना, मुझे लगता है उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट बनाया है. अली हसन ने इसको लिखा है, डायरेक्ट किया है, सारा मजीद ने इसको लिखा है. तो अली हसन ने जिस तरह फ्रेम्स को कैप्चर किया है, जिस तरह उन दोनों का रोमांस कैप्चर किया है, ऑल्सो क्रेडिट गोज टू सहर खान जिन्होंने इस वेरी अनोइंगली पर्की कैरेक्टर को हम जैसी उम्र के लोगों को भी हमें वो पसंद आ रही है, अच्छा लग रहा है, प्यार आ रहा है उसके ऊपर. अच्छी बात यह है कि आपको दो बहुत पॉजिटिव स्टेरियोटाइप्स दिखते हैं. एक ऐसी लड़की जो कि हाँ जिसको पैसा चाहिए, जो आजकल की लड़की है, और दूसरी तरफ वो लड़का, वो भी आजकल का लड़का है लेकिन वो भी सेंसिटिव लविंग है और उसको थोड़ा वो सख्त है और थोड़ा डिफरेंट तरह का है वो, जिसे आप कहते हैं ना कि नहीं यार ये तो कोई इतना फेमिनिस्ट नहीं हुआ. लेकिन एक्चुअली में मैटर क्या करता है, वो ये मैटर करता है कि आप जब अगले के साथ एम्पैथी दिखाएं तो उसके लिए अपने प्रिंसिपल्स भी थोड़ी देर साइड पे रख दें, क्योंकि मोहब्बत जो होती है वो प्रिंसिपल्स, एम्पैथी, इन सब चीज़ों से ऊपर की चीज़ होती है. सो दैट्स व्हाट आई लव अबाउट फरजाद्स कैरेक्टर इज़ दैट जब उसको पता है कि उसने उसकी जो जिससे वो मोहब्बत करता है उसकी पर्सनैलिटी और उसकी चीज़ें कुछ ऐसी हैं तो वो अपने आप को भी थोड़ा सा बदलता है. तो मोहब्बत नाम ही यही है, कुछ तुम बदलो कुछ हम बदलें और फिर एक गाड़ी आगे चलाएँ. सो लव द स्मॉल कॉन्फ्लिक्ट्स, छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, बड़ी मुसीबत कोई नहीं है और कभी ऐसे ठंडे ड्रामे मैंने कहा ना होने चाहिए. तो फेरी टेल इज़ अ लवली वॉच. लवली वॉच से इंटेंस वॉच पे चले जाते हैं. बात करते हैं जीवन नगर की जो कि अगेन ग्रीन टीवी पे चल रहा है. बब्बर शाह जो कि एक नोटोरियस गुंडे हैं और आपको उनका एक डुप्लिकेट जो है जो कि एक या इंटरसेक्स बंदा जो था वो उनकी शेप में उसकी जगह ले ली है और लोग अगले एपिसोड के कुछ प्रोमो में ऐसा दिख रहा है कि शायद ये भांडा फूट जाएगा. सो इस तरह की चीज़ें जो है वो चल रही हैं. तो उस ड्रामे में मैं इस तरह इन्वेस्टेड हूँ कि मुझे सुहेल अहमद का जो काम है वो बड़ा मज़े का लगता है. वो जिस सीन में होते हैं मैं वो सब काम छोड़ के फिर वो मैं सीन देखना शुरू कर देती हूँ, बिकॉज द वे दैट ही चेंजेस हिज टोन एंड नाउ दैट ही हैज़ टू रियली डू दैट डुअलिटी जिसमें उनको बब्बर शाह भी होना है और लाली भी बनना है. तो एक जो छोटा सा डायलॉग वो बोलते हैं वो इतना मज़े का डायलॉग है कि वो राबिया भट्ट के कैरेक्टर से पूछते हैं कि मेकअप तुम खुद करती हो, एंड इट्स सच अ स्ट्रेंज क्वेश्चन टू आस्क फ्रॉम समबडी लाइक बब्बर शाह. इट्स हिलेरियस, यू हैव टू कैच इट इफ़ यू नॉट अ सुहेल अहमद फ़ैन. वैसे भी आप इसको अंदरून लाहौर की जो पॉलिटिक्स हैं उसके लिए समझ सकते हैं, बट watch it even if you're not a सुहेल अहमद फ़ैन, I think you should give it a shot. बाकी आप लोग बताइएगा आप लोग कौन से ड्रामे देख रहे हैं. मैं 22 कदम भी देख रही हूँ, प्यारी निम्मो एक मज़ेदार सा सोप है वो भी देख रही हूँ मैं. इसके अलावा जो ड्रामे जो मैं लुक फॉरवर्ड कर रही हूँ, मन्नत मुराद हैं, तला चहूर एंड इकरा अजीज़ आर स्टारिंग इन दिस अपकमिंग मेगा प्रोडक्शन डायरेक्टेड बाय सैयद वजाहत हुसैन एंड डायरेक्टेड बाय रिटन बाय नादिया अख्तर. तो बड़ा मज़ेदार उनके सारे प्रोमोज़ हैं. तला की मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ तो, और इकरा भी मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं और इसमें भी शी लुक्स रियली नाइस एंड तला ऑब्वियसली लुक्स अमेजिंग. और भी बड़ा अच्छा काम है. राबिया कुलसूम का एक छोटा सा डांस है उनके OST में, वो भी बड़ा ज़बरदस्त है. सो आई थिंक दैट दिस इज़ वन ऑफ दोज वेरी नाइस बट इमोशनल सॉर्ट ऑफ ड्रामाज. ऐसा कुछ होगा. आप बताइएगा व्हाट आर यू गाइज लुकिंग फॉरवर्ड टू. दीज आर माई टॉप फेवरेट्स सो फार. आगे देखते हैं और भी कौन कौन से मज़ेदार किस्म के ड्रामे आने वाले हैं. आई थिंक इश्क मुर्शिद आने वाला है, आई थिंक यूँ ही ख़त्म होगा तो इश्क मुर्शिद विल टेक इट्स प्लेस. आई एम नॉट अ ह्यूज फैन ऑफ दुर्र फिशा. I don't think that she's the world's best actress and I'm not a fan. I'm waiting for her to wow me at some point in time. But I'm a huge Bilal Abbas fan and I think that Farooq Rind is also brilliant. उमैर राना भी हैं तो ये उनकी कुछ खास सिग्नेचर स्टाइल्स हैं. उसके अंदर डबल रोल आई बिलीव प्ले कर रहे हैं बिलाल अब्बास. सो बिलाल इज़ अ वंडरफुल एक्टर. बट लेट्स सी हाउ द ड्रामा पैन्स आउट. आप बताइएगा आप लोग क्या देख रहे हैं, क्या पसंद है, कौन से ड्रामे आप चाहते हैं कि हम सब मिल के देखें और पसंद करें. इसके अलावा डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड stay tuned for more drama reviews, more rants. अपना ख्याल रखिए. Be good to others and be good to yourself. खुदा हाफिज़. Don't miss an update. Hit the bell icon and click on subscribe.